IMF کی جانب سے جو ریفارم ایجنڈا کی رپورٹ تھی جسے حکومت 3 مہینے سے ریلیز نہیں کر رہی تھی، بہرحال چونکہ وہ IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ اس کو اگلی قسط سے اگلی نیگوسیشن کے عمل سے پہلے ریلیز کرنا ہے، تو مرتا کیا نہ کرتا حکومت کو یہ ریلیز کرنی پڑی۔ اس رپورٹ پہ اگر ہم دیکھیں معاشی ماہرین کی نظر سے تو وہ کیا سمجھتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ یہ بہت ہی مختلف کام ہوا ہے IMF کی طرف سے۔ IMF نے شاید پہلی دفعہ کام کیا ہے، بہت سے ملکوں میں اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے، تو اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہی پڑے گا۔ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سواب دیدی اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ڈسکریشنری اتھارٹی سواب دیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کرپشن۔ یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، کرپشن جو پاکستان میں انڈیمک ہے اور انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے، کسی ایک حکومت کی بات نہیں، یہ حکومتوں کی بات ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور تھاٹ پروسیس کیا ہے جی؟ PMLN اس رپورٹ کو کیسے پرسیو کر رہی ہوگی؟ اس کی چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو احسن اقبال صاحب کے بیان کے ذریعے سنواتے ہیں۔ 2022 میں جب کرپشن کا بیانیے کے بارے میں بہت بات کیا کرتے تھے عمران خان صاحب، تو اس وقت PMLN کی یہ چونکہ روح رواں ہے اس طرح کی پالیسیز کو کنسٹرکٹ کرنے میں، تو احسن اقبال صاحب کیا سمجھتے تھے، ذرا سنیے۔ اسی برے صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے۔ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے۔